السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 599 یعنی 90 سے ایک ہم یہاں سے شروع کریں گے جی. 589 ٹھیک ہے. الذی یجمع فیہ المقیم. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. فجر کی نماز کو چھوڑ کر ظہر اور عصر اور اس طرح مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اگر ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو ظہر میں عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اگر ظہر کا وقت نہیں ہوا اور انسان سفر پر نکل رہا ہے تو عصر کے وقت ظہر کو پہلے پڑھے اور پھر بعد میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح دونوں کو اس طریقے سے جمع کرنا کہ ظہر کو بالکل اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، یہ جمع کرنے کی تیسری صورت ہے. اور یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا بھی ہے. لیکن یہ سارے معاملات تھے مسافر کے لیے. تو جو مقیم شخص ہے تو کیا وہ مقیم بھی جمع کر سکتا ہے؟ یہ باب اس بارے میں ہے. الوقت الذی یجمع فیہ المقیم، وہ وقت کہ جس میں مقیم شخص نمازوں کے درمیان جمع کرے گا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 8 جميعا و7 جميعا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مدینہ میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے. 8 جميعا 8 اکٹھے. مراد یہ ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی 4 رکعتیں ان کو اکٹھے پڑھا. اکٹھے سے مراد یہ نہیں کہ چاروں کو ایک ساتھ پڑھا، یعنی 8 رکعت کو ایک ساتھ پڑھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ 4 پڑھ کر سلام پھیرا اور پھر اس کے بعد 4 پڑھی. مطلب یہ کہ چاروں رکعتیں ظہر کی اور چاروں رکعتیں عصر کی ایک ہی وقت کے اندر پڑھی، تو یہ 8 رکعت ہو گئی. اسی طرح و7 جميعا اور 7 اکٹھے، مطلب مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں. اخر الظہر وعجل العصر. اب یہاں پر جو جمع ہے اس کو کیا کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا. اخر الظہر، ظہر کو مؤخر کیا آخر وقت تک، وعجل العصر اور عصر کو اس کے اول وقت میں جلدی پڑھا. اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع مؤخر یہ ہوتی ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو چکا ہو اور پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں، تو یہ ہوتی ہے جمع تاخیر. جمع سوری اس کو کہیں گے. صحیح. اسی طرح کہتے ہیں وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی پڑھا. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں اگرچہ اس حدیث میں کوئی سبب ذکر نہیں کیا گیا، یہ حدیث جو صحیح ہے
اور کہتے ہیں کہ صرف اس کا ایک جملہ ہے جو اس کے اندر مدرج ہے. بہرحال تو یہاں تو اس حدیث کے اندر کوئی سبب ذکر نہیں کیا گیا. تو دوران حضر، اگر حضر میں انسان جہاں پر مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، تو وہاں پر بھی اگر کوئی سبب پیش آ جائے، جیسے بارش ہے یا خوف ہے یا پھر یہ ہے کہ انسان نے جو ہے وہ سفر کرنا ہو، نکلنا ہو سفر کے لیے، یہ اسباب تو ہیں ہی. لیکن ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صحیح کے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صحیح کے اندر جو ایسی کوئی روایت نقل نہیں کی کہ جس کے اوپر یعنی صحابہ کرام یا سب لوگوں کا اس کو عمل نہ کرنے پر اتفاق ہو سوائے دو حدیثوں کے. تو ان میں سے ایک حدیث کے جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، بغیر کسی خوف کے اور نہ مرض کے اور نہ سفر کے. یہ بہرحال جواز کی حد تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر بالفرض کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے، اگر کوئی سبب ہو تو بالاولیٰ ہم جمع کر سکتے ہیں. لیکن اگر سبب نہ ہو تو امت کے لیے یہ آسانی کی ایک صورت بتائی گئی کہ اگر بالفرض زندگی میں کبھی اس طرح کی کوئی موقع پیش آ جائے اور انسان کو اپنی یعنی جہاں پر اقامت پذیر ہے وہاں دو نمازیں جمع کرنی پڑ جائیں، تو بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے، چاہے یہ 3 اسباب ہوں یا 3 اسباب کے علاوہ کبھی کوئی اور صورت ہو جو ان تینوں اسباب سے ہٹ کر ہے. مثال کے طور پر خوف بھی نہیں ہے اور بارش بھی نہیں ہو رہی، بیماری بھی انسان کو کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی اور عذر اس کو ہو گیا ہے اور وہ اقامت پذیر ہے، تو زندگی میں کبھی اس طریقے سے اگر وہ جمع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ایک مرتبہ ہی یہ ثابت ہے، تو اگر کوئی سبب پیش آ جاتا ہے تو اگر زندگی میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اگر انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے اندر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے مثلا آپ نے پورا دن مثال کے طور پر سفر کیا، آپ اپنے گھر کے اندر واپس آ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھنے کی کیفیت پہ نہیں ہے. اگر آپ عشاء کی نماز کا انتظار کریں گے تو آپ سو جائیں گے. اب اس کیفیت میں بالفرض اگر کبھی ایسا ہو جائے تو انسان اگر مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے تو اللہ عالم اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ثابت ہے. شیخ صاحب ایک سوال جی. سوال یہ کہ اگر بیماری کی حالت ہو، جیسے ہو جاتا ہے مسئلہ، تو اس میں اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ 2 نمازیں ساتھ ساتھ پڑھی جائیں بغیر کسی شک کے؟ بالکل. اگر مطلب چاہے وہ بندہ گھر پہ رہتا ہو اور وہ، لیکن یہ ہے کہ جیسے ٹھنڈ ہے یا بخار ہو رہا ہے یا جیسے آج کل کرونا وغیرہ کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ اگر 2 نمازیں اس طرح ایک تاخیر کر کے اور ایک جلد پڑھ لے اور ان سارے دنوں میں کرے جب تک بیمار ہے. بیماری کی صورت میں تو جمع کر سکتا ہے، اور پیچھے حدیث گزر چکی ہے استحاضہ کے باب میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک صحابیات کو اجازت دی تھی کہ اگر تم 2 نمازوں کو جمع کرو اور ان کے لیے غسل کرو، یہ بھی ایک بیماری کی ایک قسم ہے. تو اگر بیمار ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، بغیر کسی پریشانی کے 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. صحیح. اخر الظہر فإنہ مدرج، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو حدیث ہے نا، اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے صحیح دون قولہ اخر الظہر فإلی آخری فإنہ مدرج. اب یہ جو حدیث ہے نا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 8 جمیعا و7 جمیعا، یہاں تک کہہ رہے ہیں امام البانی رحمہ اللہ کی یہاں تک یہ حدیث ہے. باقی اس کے علاوہ جو آگے الفاظ ہیں
تو یہ مدرج ہیں. مدرج کا معنی یہ ہے کہ راوی کی طرف سے اضافی کلام ہے جو حدیث کے اندر داخل کیا گیا ہے. یہ در حقیقت اس جو ثمانین جمیعن اور سبعن جمیعن یہ اسی کیفیت کو جو ہے وہ صحابی نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ صحابی کے الفاظ ہیں. اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اضافی الفاظ ہیں. مدرج کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کے متن کے اندر کچھ اضافی الفاظ ہوں, چاہے وہ پھر صحابی کی طرف سے آ گئے ہوں یا تابعی کی طرف سے. تو یہ سبعن جمیعن یہاں تک جو ہے وہ حدیث بیان کی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, اور یہ حدیث ظاہری بات ہے کہ ایک فعلی حدیث ہے. آگے جو الفاظ ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہیں, لیکن یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ صحابی کی طرف سے ادراج ہے یا تابعی کی طرف سے. تو بہرحال یہاں پر اگرچہ اس میں جو صورت یعنی ذکر کی گئی ہے اس حدیث کے اندر وہ جمع سوری کی جو وہ کیفیت ہے, لیکن جمع سوری میں ایک قسم کی مشقت ہے, اور شریعت نے جو دو نمازوں کو جمع کرنے کا یعنی اجازت دی ہے تو وہ آسانی کے لیے, تاکہ انسان کسی بھی وقت آسانی سے دو نمازوں کو جمع کر سکے. جبکہ جمع سوری میں کیا ہے کہ آپ انتہائی باریک بینی کے ساتھ وقت کا ملاحظہ کریں گے, یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو کہ ابھی ظہر کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے, میں پڑھ لوں تاکہ اس کے فوراً بعد اثر پڑھ لوں. تو اس میں ایک مشقت کی ایک قسم ہے, مشقت کی ایک نوعیت پائی جاتی ہے. تو بہرحال جائز ہے. ٹھیک ہے. ثمانین جمیعن و سبعن جمیعن کا معنی ہے کہ ثمانین جمیعن 8 رکعات اکٹھے, مطلب 4 ظہر کی 4 عصر کی, وہ سبعن جمیعن اور 7 اکٹھے مطلب 3 مغرب کی 4 عشاء کی. اگر کسی کی نماز کی عذر کی وجہ سے وقت نکل جائے اور مغرب کا وقت تو ایسے میں عصر کی نماز کو کیسے ادا کریں؟ اگر آپ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ مسجد کے اندر ہیں, جیسے مسجد میں باجماعت نماز ہو رہی ہے اور آپ آتے ہیں اور مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی ہے جبکہ آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی, تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہی ہے کہ آپ اس میں مغرب میں عصر کی نیت سے شامل ہو جائیں اور کھڑے ہو کر 1 رکعت دہرائیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یعنی پہلے جو مغرب کی فرض نماز جو ہو رہی ہے آپ اسی میں مغرب کی نیت سے شامل ہو جائیں اور بعد میں اس کے آپ عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں. سبعن جمیعا 7 ایک ساتھ, 7 اکٹھے. ہاں ہاں بالکل بالکل 7 اکٹھے اور 8 میں نے یہ پہلے سمجھا دیا شروع میں, آپ نیچے تھے, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8 ایک ساتھ پڑھی یا 7 ایک ساتھ پڑھی, بلکہ مطلب یہ تھا کہ 4 ظہر کی 4 عصر کی بیچ میں سلام پھیرا, یہ 8 رکعت ہو گئی. یعنی ایک وقت میں جو نماز پڑھی وہ 8 رکعت تھی, اور اس طرح مغرب میں اور عشاء میں 7 رکعت پڑھی. تو پہلے 3 مغرب کی پڑھی, پھر سلام پھیرا اور پھر 4 عشاء کی پڑھی. جی ہاں بالکل. آگے حدیث کا نمبر ہے جمع سوری نہیں ہے, سواد سے ہے, جمع سوری, اور ایک ہے جمع اس کو مقدم بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری ہے جمع مؤخر, اور ان دونوں کے درمیان ہے جمع سوری سواد کے ساتھ, سواد واو اور را اور یا. اگلی حدیث 590 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ صلی بالبصرۃ الاولی والعصر. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
بے شک انہوں نے نماز پڑھی بصرہ میں الأولیٰ پہلی یعنی ظہر کی. ظہر کی نماز کو پہلی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح. اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تھے تو یہ پہلی نماز تھی. ٹھیک ہے نا. جب جبرائیل علیہ السلام نماز کے اوقات سکھانے کے لیے آئے تھے تو ظہر کی نماز پہلی نماز تھی کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام وقت سکھانے آئے تھے، تو اس لیے اس کو پہلی نماز کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں پہلی نماز یعنی ظہر کی نماز پڑھی، والعصر اور عصر کی نماز پڑھی، لیس بینہما شیء ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی. والمغرب والعشاء اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی پڑھی، مطلب اکٹھے. لیس بینہما شیء ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ہو گئی اور اس مسئلے کو سمجھ بھی لینا بھی چاہیے کہ اگر امام کسی بھی عذر کی وجہ سے مسجد کے اندر دو نمازوں کو جمع کرتا ہے، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کر اور اس کے فوراً بعد عصر کی 4 رکعت پڑھا رہا ہے، تو عصر کی 4 رکعت اب ادا ہو گئی. اب اس کے بعد اگر سنت پڑھنا چاہیں، اب ظہر کی ساتھ عصر کی نماز ہو گئی، اب اس کے بعد سنت پڑھنا چاہیں ظہر کی تو کیا پڑھیں گے؟ اب جب ہم نے ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کو پڑھ لیا تو وہ ظہر کے بعد والی سنتیں ساقط ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جائز ہے، کیونکہ عصر کے بعد بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے جمع کیا تو بیچ میں جو سنتیں تھیں وہ حذف ہو گئیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب یہاں پر جو صورت ہے نا، اب اس کو سمجھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کو جمع کیا تو بیچ میں جو سنت تھی وہ نہیں پڑھی. کہتے ہیں کہ والمغرب والعشاء اور مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، لیس بینہما شیء ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا، مطلب سنت نہیں پڑھی. فعل ذلك من شغل انہوں نے یہ کیا مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے. یہ امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں بھی ساقط ہو جائیں گی. اور اسی طرح اگر آپ یعنی آپس میں نمازوں کو جمع کر رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، جیسے آپ سفر میں ہیں، سفر میں تو بالاولیٰ ساقط ہوتی ہیں، لیکن اگر اکیلے میں آپ جیسے گھر پر ہیں اور گھر پر آپ دونوں نمازوں کو بیماری کی وجہ سے جمع کرتے ہیں، دونوں نمازوں کو آپ نے 4 رکعت کر کے یعنی پڑھا، کیونکہ آپ مقیم ہیں، نماز کو آپ پورا پڑھ رہے ہیں، دونوں کو جمع کرنے کی صورت میں بھی ساقط ہو جائیں گی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں یا پھر اکیلے پڑھ رہے ہوں، دونوں جمع کی نمازیں تو بیچ میں سنتیں ساقط ہو جائیں گی. یا اللہ، کون سی سنتیں؟ سر کل تو ہم نے پڑھا کہ یہ سنتیں مغرب سے پہلے کی ہیں. ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تو بیچ میں جو 2 سنتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا تو بیچ میں ظہر کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں وہ حذف ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی. اور اسی طرح اگر ہم نے مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو پڑھ لیا تو مغرب کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی. یہ مطلب ہے. اگر مغرب کے فوراً بعد ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صورت میں مغرب کے بعد کی سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے حدیث ہے وَزَعَمَ ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گمان ہے کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز پڑھی الاولا والعصر، پہلی یعنی ظہر کی، والعصر اور عصر کی، ثمانی سجدات، ثمانی سجدات 8 رکعتیں. یہاں پر جز کے کر کل مراد لیا ہے. سجدہ جو ہوتا ہے وہ رکعت کا اہم ترین جز ہوتا ہے، اس لیے ثمانی سجدات سے مراد ثمانی رکعات ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گمان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں پہلی یعنی ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی ثمانی سجدات 8 رکعتیں. لیس بینہما شیء، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا، مطلب کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھی. حدیث اس سے استدلال ہے اور صحابی کا عمل ہے. جی شیخ صاحب، اس سے ہم یہ معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، اپنے وقت پر جو ان کی عادت ہوتی ہے 5 منٹ پیشتر 10 منٹ پیشتر، تو وہ ظہر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر جو ہے عذر آ گیا، بارش ہو گئی تیز، اب اتفاق ہوا کہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیں، ظہر اور عصر، تو وہ ظہر کی تو سنتیں پڑھ لی، اب ان کے درمیان جو ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دے، حذف کر دے، اور پھر عصر کے لیے اقامت کہے. صحیح، بالکل پھر عصر کی نماز پڑھ کر پھر بعد میں بھی کوئی سنت ادا نہ کرے. صحیح، یہ مانا ہوا. بالکل. ابھی حدیث کا نمبر ہے ہمارے پاس 591. الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وہ وقت کہ جس میں مسافر جمع کرے گا مغرب اور عشاء کے درمیان. اگر کوئی شخص دوران سفر ہے اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو کس وقت جمع کرے گا؟ عن اسماعیل بن عبد الرحمن شیخ من قریش، اسماعیل بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ قریش کے ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں. آپ کے پاس بھی یہیں سے شروع ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے شیخ من قریش، شیخ، اس کے نیچے جو زیر ہے اس کا کیا سبب ہے، جبکہ اس سے پہلے نہ تو کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی بھی اسم جو مجرور ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو مجرور ہوتا ہے تو وہ یا تو حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر جو لفظ شیخن ہے تو اس شیخن سے پہلے نہ تو کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی مضاف ہے. کیا اس کو کہیں گے؟ جی ہاں، یہ بدل ہے، بدل ہے. شیخین من قریشن بدل ہے. جو صفت ہوتی ہے نا وہ یا تو خوبی پر دلالت کرتی ہے یا خامی پر دلالت کرتی ہے، جبکہ اس کا قریش سے ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اباحہ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ اباحہ کا لفظ کہاں آیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح. اباحہ، جی ہاں بدل ہے. یہ اباحہ کا معنی ہوتا ہے مباح ہونا، مطلب جائز ہونا. شریعت کی جو جتنے بھی احکامات ہیں نا، شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں تو وہ 5 حکموں کے درمیان گھومتے ہیں: واجب، مندوب، محرم، مکروہ اور مباح. تو یہ جو 5 احکامات ہوتے ہیں جو شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں تو ان کو ان کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی حکم لگتا ہے. اصول فقہ میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسماعیل بن عبد الرحمن کہتے ہیں صاحب تو ابن عمر الی الحمى، میں نے صحبت اختیار کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حما مقام تک.
ان جو ہے وہ جھر ہے صحیح یہ اسماعیل پر یہ فتح کیوں دے دیا؟ صحیح غیر منصرف ہے. اسماعیل بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے صحبت اختیار کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حما مقام تک. یہ حما مقام کہاں تک ہے؟ یہاں شارح نے لکھا ہے کہ یہ حما مقام یہ مکہ کے قریب ہے، یہ مکہ کے قریب ہے. صحیح جی. جبکہ ایک اور یعنی جو مترجم ہے نا، مترجم ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ مکہ کے قریب ہے، جبکہ یہ جو شارح امام سندھی رحمہ اللہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ کے قریب ہے. تو ہمیں یہ لگتا یہی کہ شاید مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. میرا ایک مقام کا نام ہے. تو اسماعیل بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے صحبت اختیار کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حما مقام تک. فلما غربت الشمس، پس جب سورج غروب ہو گیا، ہبتو میں ڈر گیا، ہبتو میں ڈر گیا. ہمارے پاس لکھا ہے مدینہ کے پاس سرکاری چراگاہ کا نام. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ سر اس کا مضاف منہ کیا ہوگا؟ اچھا مبدل منہ، مبدل منہ اسماعیل ہوگا، اسماعیل. سنن نسائی کا ترجمہ، تو یہ کنہوں نے کیا ہے ترجمہ؟ ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ ہبتو میں ڈر گیا. واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہاب اس کا ماضی ہے، ہاب یہاب ٹھیک ہے نا. تو ہاب مانا ہے کہ ڈر گیا، اور اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے ہبتو میں ڈر گیا. میں کس بات سے ڈرا؟ ان اقول لہو کہ میں ان سے کہوں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہوں کہ الصلاۃ نماز، یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے. جب انسان کسی عظیم المرتبہ شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے، اور یہ ہیبت انسان خود جو ہے وہ یعنی مصنوعی طور پر پیدا نہیں کر سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جس طرح محبت پیدا کرتا ہے، اسی طرح ہیبت بھی پیدا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فسار، پس وہ چلتے رہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ چلتے رہے. حتی ذہب بیاض الافق، یہاں تک کہ گزر گئی، یہاں تک کہ چلا گیا، یہاں تک کہ ختم ہو گئی افق کی سفیدی، یعنی افق کی روشنی. مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہو گئی، چلتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو افق کے اندر روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ روشنی چلی گئی، غائب ہو گئی. وفحمت العشاء، وفحمت العشاء، یہ فہم تو عام طور پر انگارے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا. وفحمت العشاء، اور عشاء کی روشنی یا عشاء کی سفیدی، اور عشاء نماز کی سفیدی یا عشاء نماز کی روشنی. اگر لفظ کا معنی کریں، لفظ کے حساب سے دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یعنی عشاء کی جو سیاہی تھی، وہ عشاء کی جو سیاہی تھی، کیونکہ انگارہ جو ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے، وہ سیاہ ہوتا ہے. تو وہ فحمت العشاء کا معنی یہ ہوگا کہ عشاء کی جو سیاہی تھی وہ شروع ہو چکی تھی. بات آ رہی سمجھ میں؟ حتی ذہب بیاض الافق، یہاں تک کہ افق کی روشنی، افق کی چمک وہ ختم ہو گئی. وفحمت العشاء، اور عشاء کی جو سیاہی ہے وہ شروع ہو چکی تھی. تو وفحمت العشاء کا جو فعل ہوگا وہ محذوف ہوگا. عرف میں صحیح. ثم نزل، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اترے. فصل المغرب، پس انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی. ثلاث رکعات، 3 رکعتیں. ثم صلی رکعتین علی اثرها، پھر انہوں نے پڑھی 2 رکعتیں علی اثرها، اس کے پیچھے، اس کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد.
ثم قال پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے اسی طرح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کر رہے تھے. تو فحمد العشاء کا معنی سمجھے کہ رات کی سیاہی مطلب شروع ہو چکی تھی. ابو طلحہ عبد الوحید بابر نے ترجمہ کیا ہے. عربی کے مؤلف ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوی استاد. تو انہوں نے کیا کیا ہے، عربی کے مؤلف ڈاکٹر عبد الرحمن، مؤلف تو امام نسائی ہیں، شرح کی ہے شاید، ٹھیک ہے شرح کی ہوگی، یعنی شارح وہ ہیں، شارح ہیں عبد الرحمن بن عبد الجبار. ٹھیک ہے. اثری کا معنی رات ہے شاید، تو شاید یہ 2 رکعت اس کی ہوگی. نہیں، یہاں پر اثری کا معنی ہے علی اثریہا، اس کے پیچھے، اس کے بعد، یعنی مغرب کے بعد. جی سفر میں تھے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے عشاء کی 2 رکعت پڑھائی. علی اثریہا اس کے پیچھے، اثریہا اس کے بعد، یعنی مغرب کے بعد. صحیح، یہ جمع صوری ہے، یہ بھی شکل ہے وہ جمع صوری ہے. تو یہاں پر وقت پتا چلا کہ اگر کوئی مسافر مغرب اور عشاء کو جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کو اس کے انتہائی آخری وقت میں پڑھے اور اس کے بعد عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھے اگر وہ سفر میں ہو. اگلی حدیث ہے 592. جی صحیح، آپ دیر سے آئے ہیں. ہاں، تو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کی بنا پر تو دونوں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے بالاتفاق. جیسے خوف ہو یا بیماری ہو یا سفر ہو. انسان اپنے گھر کے اندر مقیم ہے لیکن خوف کی فضا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان خود بیمار ہے جیسے استحاضہ کے باب میں گزرا، یا پھر یہ ہے کہ وہ سفر کے دوران ہے، تو ان صورتوں میں تو جمع کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صورتحال بن آتی ہے تو اس صورتحال میں جمع کر سکتا ہے. صورتحال لیکن جائز ہو. ایسا نہیں کہ بندہ اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا کرکٹ دیکھ رہا ہے اور کہا ہے کہ اگر چلا جاؤں گا تو یعنی کہ رہ جائے گی اور اس وجہ سے وہ جمع کرے، یا عورت نے میک اپ کیا ہوا ہے اور سمجھ رہی کہ میں اب دونوں نمازیں پڑھ لوں وغیرہ 5,000 10,000 کا میک اپ ضائع ہو جائے گا. تو یہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی واقعی کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے. تو میرا کوئی عذر لاحق ہو تو پھر باقی یہ ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. میں نے اس کی ایک مثال پیش کی، اور وہ اگر کبھی ایسا کوئی اتفاق ہو تو اس میں جواز کی گنجائش ملتی ہے. وہ یہ کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ نماز کے لیے آپ کے اوپر اس قدر جو نیند طاری ہو رہی ہے کہ آپ دوسری نماز کے لیے اٹھ نہیں سکیں گے. جیسے آپ نے پورا دن سفر کیا، آپ مغرب میں آ کر گھر پہنچے، اور یہ ہے کہ آپ ابھی سو جائیں گے تو آپ اٹھ نہیں پائیں گے. تو اس صورت میں اگر آپ کی یہ کیفیت ہے تو پھر اس صورت میں آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ نیند کی صورت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بھی اجازت دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو اس قدر نیند کا غلبہ ہو کہ بندے کو معلوم نہ ہو رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے اور جا کر اپنی نیند پہلے مکمل کرے اور پھر نماز پڑھے. تو یہ بھی دلیل موجود ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف کے، بارش کے، سفر کے اور مرض کے 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ بھی اس پر دلال کرتا ہے کہ اگر کوئی عذر کی شکل بننا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے عذر ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، بالخصوص خواتین. ٹائم 3 پہ تو ظہر 2:40 میں. اگر بالفرض ایسا ہو کہ اگر عصر کی نماز 3 بجے اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے
تو پھر یہ ہے کہ ظہر 2:40 2:45 اس طریقے سے پڑھیں گے تاکہ جب ظہر سے فارغ ہو تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. لیکن اب اگر ہم مقیم ہیں مثال کے طور پر تو جمع سوری کے بجائے جمع تقدیم یا تاخیر کریں گے. مثال کے طور پر ہم اس طریقے سے کہ اگر ہم مقیم ہیں ٹھیک ہے نا, تو اگر ہم یوں کہیں کہ بھائی اذان اتنے بجے ہوگی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک نئے سرے سے ہم نے نیا ٹائم رکھ دیا اور دونوں کو جمع ہم نے کرنا ہو تو اس میں لوگوں کے لیے مشقت ہے. تو اس لیے جب وہ ایک ٹائم ہو چکا ہے تو اس ٹائم اگر لوگ آ چکے ہیں, بارش شروع ہو چکی ہے, تو اسی ٹائم کی وہ ظہر کے ساتھ اثر پڑ لی جائے گی. یہ نہیں کہیں گے اب انتظار کرو, ہم جو ہے جمع سوری پڑھیں گے اور اس صورت میں لوگوں کو بٹھا دیا جائے, یہ کہا جائے تو واپس چلے جاؤ, وہ تو حکمت ہی ختم ہو گئی نا. اس حکمت کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا ہے. جی اثر نہیں, اثر اور مغرب میں ملا کر نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں, حج میں تو انسان ویسے ہی مسافر ہوتا ہے, اور حج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی, تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے جیسا کہ احادیث آگے آ رہی ہیں. اگر سفر طویل نہ ہو اور لیڈیز کو خدشہ ہو کہ مسجد راستے میں نہیں ملے گی لیڈیز کے لیے, تو وہ کر لیں جمع. سفر طویل نہیں ہے, نہیں یہ کوئی عذر نہیں, یہ کوئی سنی سے کوئی وجہ نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر کہ اس کا جو نا وہ عام طور پر وہ نکل نہیں, مثال کے طور پر جیسے یعنی یہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے وہ نکل رہے ہیں, ڈی ایچ اے ان کو جانا ہے اور وہاں شاپنگ کر کے واپس آنا ہے, ان کو پتا ہے کہ جائیں گے اور ایک ایک چیز کی پرائس دیکھتے دیکھتے مغرب ہو جائے گی, زور سے نکلیں گے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ مساجد موجود ہیں, ہمارے ہاں تو شاید مساجد میں اہتمام نہیں ہوتا خواتین کے لیے, تو ہاں یہ ہے کہ ان کو اپنی کوئی ترتیب بنانا چاہیے. لیکن بالفرض اگر کوئی اسی شکل نکل آتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہو, کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ ہے کہ یعنی تو ایک انوکھا کام ہو گیا جو کہ عام روٹین میں نہیں آتا. تو میری صورت حال میں واللہ عالم اگر عمل کر لیا جائے ایک دو مرتبہ, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ یہ عمل ثابت ہے. گھر بیٹھے تو نہیں ملائیں گے, تو ہم نے ذکر کیا کہ اگر بیمار ہیں تو پھر بھی وہ ملا سکتے ہیں, باقی اس کے علاوہ نہیں. کام کوئی وجہ نہیں ہے, اگر روزانہ کام کے لیے نکل رہے ہیں تو کام کوئی سبب نہیں ہے. وہاں پر جہاں پر آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کام کرنے والوں کو یعنی جو انتظام کر رہے ہیں, تو وہاں پر جیسے آپ ہسپتال میں جاتے ہیں یا پھر یہ کہ کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ, تو یہ کوئی عذر نہیں کہ آپ اس وجہ سے نمازوں کو جمع کر کے پھر نکلیں. اگر روزانہ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے کراچی سے نکلنا ہوتا ہے اور آپ بالکل کراچی سے باہر چلے جاتے ہیں, اتنا لمبا سفر اور روزانہ کا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ جیسے بحریہ ٹاؤن آپ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ جمع کر لیتے ہیں تو واللہ عالم شاید گنجائش جو وہ نکل آئے. کیا کار میں پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ کار ہے اگر آپ کے پاس تو ظاہری بات ہے اس کو روک بھی سکتے ہیں, نہیں. صفا ثانی جو ہے یعنی اس میں نفل نماز کا اہتمام تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, سوار کار میں, لیکن یہ ہے کہ فرض کا نہیں ہو سکتا. ایمبیسی وغیرہ جانا ہو اگر سفر میں ہے, جیسے یہ مضمون بحث پہلے بھی گزری صحیح کہ ہم سفر میں اور ہم ایک سواری میں بیٹھے ہیں یا سواری پر بیٹھے ہیں, تو وقت نکلنے کا خدشہ ہو تو مطلب وہ بیٹھے بیٹھے رخ کر اگر ہم جیسے حیدرآباد سے کراچی کی طرف آ رہے ہیں تو رخ آتا ہے, قبلہ کا رخ کئی مرتبہ آتا ہے, صحیح, تو ہم اندر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. صحیح, جیسے ٹرین میں ہوتا ہے عمومی طور پہ, جیسے شاہ صاحب, یہ تو ایک بحث چلی تھی بڑی مزاح, شاہ صاحب جہاز میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے, صحیح, تو کسی نے وہ اعتراض کیا تو شاہ صاحب نے اس کو لاجواب کر دیا تھا. صحیح. ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہو اور پیشنٹ کا لوڈ زیادہ ہو تو نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے, اس وقت جمع کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ اگر تو کوئی ایمرجنسی آ جائے, اور یہ ایمرجنسی روز نہیں ہوتی, روز ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی جیسے یعنی ہسپتال میں تو عام طور پر وہ ایمرجنسی کی صورت کبھی کبھار اس طریقے سے نکل آتی ہے, جس کو آپ کو کوئی بہت لمبا آپریشن آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس صورت میں آپ کو دو نمازیں جمع کرنی پڑ جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں باہر نکل نہیں سکتا, اس کام کو بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا, یعنی یہ جو بڑا لمبا آپریشن چلنے والا ہے, تو اسی صورت میں آپ جمع کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ.
کون سے شاہ صاحب؟ شیخ بدیدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. جمع نماز کو تو معمور نہیں بنانا چاہیے، تو اسی صورت میں یہ بار بار پڑھی جائے گی. نہیں، معمول نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر کوئی، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے، کبھی اتفاق کیا یہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر جمع کر سکتے ہیں. شیخ صاحب ہمارے ساتھ دیوبندی آفس میں نماز قصر کرتے ہیں 6 سال سے، کیا جائز ہے؟ وہ ہر ہفتے گھر بھی جاتے ہیں. ہر ہفتے گھر جاتے ہیں تو وہ کہاں پر مقیم ہے؟ اگر وہ مستقل ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی اقامت گاہ بن گئی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہفتے میں 6 دن حیدرآباد میں کام کرتا ہے، 1 دن کراچی آتا ہے، تو اب اس کی مستقل جگہ ہے، مستقل. اس نے کہا ہاں ایک ہے بندہ، مثال کے طور پر حتیٰ کہ ایک بندہ اگر وہ گاڑی کے اندر رہتا ہے اور یہاں سے اسلام آباد جاتا ہے، اسلام آباد سے کراچی واپس آتا ہے، تو اس کو بھی قصر نہیں کرنی، کیونکہ اس کا یہ معمول ہے. اگر آپریشن آپ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوئی سوال کا جواب رہ نہیں گیا ہوگا، آگے بڑھتے ہیں. ثم قال، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے اسی طرح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کر رہے تھے. حدیث کا نمبر ہے آگے 592. عن سالم عن ابیہ، سالم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، روایت ہے، اور وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجلہ السیر، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب جلدی ہوتا سفر کی، جلدی ہوتی آپ کو چلنے کی، اذا عجلہ السیر، آپ کو جلدی ہوتی سفر کی، یا جلدی ہوتا چلنا، فی السفر، سفر میں آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو جلدی چلنا ہوتا سفر میں. یؤخر صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے، حتی یجمع بینہا و بین العشاء، یہاں تک کہ جمع کرتے اس کے درمیان اور عشاء کے درمیان. تو یہاں سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاں اس حدیث سے، جو پہلی حدیث اس سے تو جمع سحری کی شکل نکلتی تھی، اور یہاں پر پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو یہاں پر جمع کون سی ثابت ہو رہی ہے؟ جمع مؤخر. اگلی حدیث 593، یہ ضعیف ہے، نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، 594. آپ کے ہاں نہیں لکھا ہوا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مقام پر جو نمازوں کے درمیان جمع کیا، اور صرف مقام یہ مکہ سے 10 میل کی مسافت پر ہے. بہرحال صحیح، 10 میل کی مسافت پر قصر کرنا، یہ سفر کے احکامات کے اندر انشاءاللہ آئے گا. آگے حدیث کا نمبر ہے 594، یہ متفق علیہ روایت ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انہ کان اذا عجل به السیر. انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو جلدی ہوتی چلنے کی، جب آپ کو جلدی ہوتا چلنا، یؤخر الظہر الی وقت العصر، تو ظہر کو مؤخر کرتے عصر کے وقت تک، جمع تاخیر. فیجمع بینہما، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے درمیان جمع کرتے. ویؤخر المغرب، اور مغرب کو مؤخر کرتے. حتی یجمع بینہا و بین العشاء، یہاں تک کہ جمع کر دیتے اس کے درمیان اور عشاء کے درمیان، یعنی مغرب عشاء دونوں کو اکٹھے پڑھتے مؤخر کر کے. حتی یغیب الشفق، یہاں تک کہ سرخی غائب ہو جاتی. مطلب یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نمازوں کو جمع کرتے تو نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو سرخی غائب ہو چکی ہوتی تھی.
یعنی عشاء کا وقت جو ہو چکا ہوتا تھا. آگے حدیث کا نمبر ہے 595. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. عن نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد ارضا. بالکل. تو یہاں پر یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نکلا ایک سفر میں یرید ارضا. وہ اپنی زمین کا ارادہ رکھتے تھے. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو مدینہ سے باہر زمین تھی تو اس زمین کا وہ ارادہ رکھتے تھے, یعنی اس زمین پر وہ جانا چاہتے تھے. پچھلے روایت میں تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے. فَأَتَاهُ آتٍ, ان کے پاس ایک آنے والا آیا. فَقَالَ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ, اس نے آ کر کہا کہ بے شک صفیہ بنت ابی عبید جو ان کی بیوی تھی, لما بہا البتہ اس قدر بیمار ہیں, البتہ اس قدر بیمار ہیں. اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. لما بہا چونکہ اس کو بیماری ہے, ٹھیک ہے نا. لما بہا یا لما بہا البتہ وہ بیمار ہیں, معنی یہی کیا گیا ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زوجہ تھیں. لما بہا یا لما بہا, اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں لما بہا تو یہ الذی کے معنوں میں ہوگا, اور لما بہا اگر پڑھیں گے تو پھر مانا ہوگا کہ یہ شدت اور تاب میں ہے. لما بہا من المرض, جو اس کے ساتھ بیماری ہے. لما بہا من المرض, لما بہا من المرض, جو ان کے ساتھ بیماری ہے. آگے کہتے ہیں کہ فانظر ان تدرکھا, آنے والے نے آ کر کہا فانظر, بس آپ دیکھیں, ان تدرکھا کہ آپ اسے پالیں, یعنی ان کے فوت ہونے سے پہلے آپ ان کے پاس پہنچ جائیں. فخرج مسرعا, بس وہ نکلے اس حال میں کہ وہ جلدی کرنے والے تھے. ومعه رجل من قریش, اور ان کے ساتھ قریش سے ایک آدمی تھا. یسایرہ, جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یسایرہ, جو ان کے برابر چل رہا تھا. غابت الشمس, سورج غروب ہو گیا. فلم یصلی الصلاۃ, بس انہوں نے نماز نہیں پڑھی. وکان عہدی بہ, اور میرا ان کے بارے میں خیال تھا. نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے بارے میں خیال تھا, یعنی میں نے ان کے ساتھ جو زمانہ پایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یحافظ علی الصلاۃ, کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. فلما ابطأ, بس جب انہوں نے تاخیر کر دی, ابطأ دیر کر دی, تاخیر کر دی. قلت, میں نے کہا الصلاۃ یرحمک اللہ, نماز اللہ آپ پر رحم کرے, مطلب نماز پڑھیں اللہ آپ پر رحم کرے. فالتفت الیہ, بس وہ میری طرف متوجہ ہوئے, میری طرف جو وہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا. ومضا, اور چلتے رہے. ومضا, اور چلتے رہے. ومضا مطلب انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا. ویسے اس کا معنی لغوی طور پر کرتے ہیں کہ گزر گئے, مطلب اپنے اس کام کے اندر وہ جاری رہے. ومضا, اور چلتے رہے. حتی, یہاں تک کہ اذا کان فی آخر الشفق, جب سرخی کے آخر میں تھے, یعنی شفق میں اپنی انتہا کو پہنچنے والی تھی. نزل, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اترے. فصلی المغرب, بس مغرب کی نماز پڑھی. ثم اقام العشاء, پھر عشاء کو قائم کیا. یا عشاء کے لیے اقامت کا ہی مطلب عشاء کی نماز پڑھی. وقد توار الشفق, اور تحقیق جو سرخی تھی وہ غائب ہو چکی تھی. فصلی بنا, بس ہمیں نماز پڑھائی, یہ عشاء کی نماز تھی. ثم اقبل علینا, پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے, ہم پر متوجہ ہوئے. فقال, پھر فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر صنع هكذا, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلدی ہوتی آپ کو چلنے کی, جب آپ کو جلدی ہوتی سفر کی, صنع هكذا, تو اس طرح کیا کرتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
باقی یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں پڑھیں گے باذن اللہ. یہاں پر کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ لم کے بعد اگر کوئی حرف علت موجود ہے جس کو حذف ہونا چاہیے تھا تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اشباع کہتے ہیں. اشباع کہ لفظ کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے وہ لفظ لکھ دیا جاتا ہے, وہ سورن وہ حذف ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ملا کر پڑھنے کے لیے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے. آخر میں جو ہے یصلی تھا اصل میں نا, صلی یصلی, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.